السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اسٹوری کا پارٹ 1 پسند آیا ہوگا، تو بغیر کسی دیری کے میں اسٹوری کے پارٹ 2 کی طرف بڑھتی ہوں۔ ایک روز عنایا گھر جانے کے لیے اپنے بیگ کو پیک کر رہی تھی تو وہ اپنے بیگ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عنایا کے ہوش اڑ گئے جب عنایا نے اپنے بیگ کو دیکھا، کیونکہ عنایا کے بیگ میں ایک نہایت بیش قیمتی جیومیٹری تھی جو اس کے دادا جان نے اس کو امتحان ٹاپ کرنے پر دی تھی۔ عنایا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عنایا نے اپنی ساری کتابیں بیگ سے باہر نکال دیں۔ عنایا نے بیگ کا کونا کونا چھان مارا مگر عنایا کو جیومیٹری نہیں ملی۔ عنایا نے روتے روتے ساری کتابیں بیگ میں ڈالی، بیگ کو پیک کیا اور گھر چلی گئی۔ اگلے دن عنایا نے سب بچوں سے جیومیٹری کے بارے میں پوچھا تو سب بچوں نے یہی جواب دیا کہ وہ جیومیٹری کے بارے میں نہیں جانتے۔ عنایا نے اب تک عائشہ سے اس بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ عنایا عائشہ کے پاس گئی۔ عنایا نے نرمی سے پوچھا، عائشہ، میری نہایت بیش قیمتی جیومیٹری نہیں مل رہی، کیا آپ اس بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ اس بات پر تو عائشہ جیسے آگ بگولا ہو گئی۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی مجھ سے یہ سوال کرنے کی؟ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ کیا تم مجھے چور سمجھتی ہو؟ کیا میں چور ہوں؟ کیا میں تمہیں چور دکھائی دیتی ہوں؟ عنایا کو عائشہ کا یہ رویہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ اس نے عائشہ سے کہا، نہیں آپی، میں تو بس یوں ہی آپ سے پوچھ رہی تھی۔ عائشہ نے کہا، جاؤ لڑکی، یہ چونچلے کسی اور کے ساتھ جا کر کرو اور آئندہ مجھ سے اس طرح کا کوئی سوال نہ کرنا۔ عنایا شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ عنایا کو جیومیٹری کا کوئی افسوس نہیں تھا جتنا افسوس اس کو عائشہ کے رویے کا تھا۔ عنایا نے آمنہ کو بھی اس بارے میں بتایا۔ آمنہ نے بولا، کوئی بات نہیں، میں عائشہ سے بات کروں گی، وہ پریشان ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب چوریوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی عنایا کا لنچ باکس، کبھی اس کی بکس، تو کبھی اس کے نوٹس غائب ہونے لگے تھے۔ عنایا اب اس بارے میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، لیکن عنایا نے کبھی بھی عائشہ سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک دن عنایا کو میم نے کچھ نوٹس دیے اور بولا کہ انہیں بہت سنبھال کر رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، اور انہیں فوٹو کاپی کروا کر سب بچوں کو دے دینا۔ عنایا وہ نوٹس کلاس میں رکھ کر پانی پینے گئی اور واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ نوٹس وہاں موجود نہ تھے۔ عنایا کی تو جیسے ایک پل کے لیے جان مٹھی میں آ گئی۔ عنایا ڈر کے مارے رونے لگی۔ اسی دوران عائشہ کلاس میں آئی اور بجائے عنایا کو چپ کروانے کے ایک ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لا کر وہاں سے چلی گئی۔ عنایا ہر جگہ نوٹس ڈھونڈتی رہی مگر عنایا کو نوٹس کہیں نہ ملے۔ عنایا نے جا کر ٹیچر کو یہ سارا ماجرا سنایا۔ ٹیچر سن کر بہت زیادہ غصہ ہو گئیں اور اسٹاف روم میں سب کے سامنے عنایا کو ڈانٹ دیا۔ عنایا، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ نوٹس بہت سنبھال کر رکھنا۔ اگر آپ نوٹس نہیں سنبھال سکتی تھی تو آپ مجھے پہلے بھی کہہ سکتی تھی۔ اب جائیں اپنی کلاس میں۔ اگلے روز عائشہ نہ جانے کیوں عنایا کے پاس آئی اور عنایا سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ اس نے بتایا کہ وہ بہت پریشان تھی جس کی وجہ سے اس کا رویہ ایسا تھا۔ عنایا سے کچھ بات چیت کرنے کے بعد وہ عنایا کی طرف پھر سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ Stay connected for the last and final part۔ کیا عنایا کو عائشہ کی دوستی قبول کرنی چاہیے؟ Do let me know in the comment section and don't forget to press the bell icon۔ اللہ حافظ۔ Bye bye۔